الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محبتنا دوشی پڑھو یار حیران نہ ہو الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا بیس تھوڑی کم کرے جور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بسم الله میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی سارے پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی آکھو اونا نو سلام جنا کھول کے پڑھو یاریں جدو ذکر ہوئے نا جو ویکھو نا یارانہ بہن دے آس آس کے زور لالا گلاں کر دیو یہ چکنے دا مقام نہیں چکنے نے جگہ اور ہوندی ہیں شرم والے اور مقام ہوندے نہیں کیڑا شرم والا مقام ہے محبوب دی تعریف کر رہے حضور تو بڑا کیڑا محبوب ہے جو کسے دا عاشق ہوئے اس سے دی ایتھے جناب تسی آکھو اسے سنجیدہ بنی ہے آکھن کے بڑے ماشاءاللہ جی کوئی پڑھے لکھے لوگ نے اے کوئی پڑھائی نہ تعلق نہ پڑھا لکھیا ہوئی ہے جیڑا اللہ رسول دا ذکر دیوانہ وارو کے کرے محبت نہ مل کے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا کسی بھی پڑھو سارے پڑھو کوئی خاموش نہ روے سارے پڑھو جڑے محفل بیٹھے ہو بسم اللہ اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی آکھو اونا نو سلام جنا بسم اللہ میٹھا مدنی میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا آکھو سارے بن کے رحمت او پڑھو سارے پڑھو بن کے رحمت او
دنیا تے آیا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی دیکھو نا سلام توڑا کتھے جا رہے ہیں مکے جا رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں حضور دی والدہ ماجدہ تک جا رہے ہیں حضور دے دادا جان تک جا رہے ہیں حضور دے اہل بیت تک حضور دے صحاب تک جا رہے ہیں اور روزہ رسول تک جا رہے ہیں اس واسطے محبت نال اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی اونا نو میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈا چیتے آئیاں بہاراں بیٹھا ڈا چیتے پڑھو پڑھو بیٹھا ڈا چیتے آئیاں بہار میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈا چیتے آئیاں بہاراں بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ پڑھو تسی بھی بھائی جی پڑھو نہ کیڑے حیران پریشان کو بیٹھے ہو یار ایسی ایتھے مرنے ہی تکو نہیں ہے حضور دے جشن میں چاہے اسے اے نہ دے 10ویں دی محفل ہے نہ 40 دی محفل ہے حضور دا جشن حیران پریشان نہ ہو بالکل نہ سکتے چاہنے دی لوڑ نہ مراقبے دی لوڑ ہے حضور دا ذکر ہو رہا ہے اونا نو سلام جنہ میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما ایویں جی میں رب دا آکھو آکھو ایویں جی میں رب دا اب ایکھو نا اون تو آیت سنی ہے محمد الرسول اللہ یہ قرآن ہے ایویں جی میں رب دا کلام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما آکھو آکھو ایویں جی میں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ آکھو اونا نو سلام جنہ میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے آنکھو لال تیرے حسن و آنکھو لال تیرے حسن و اس ساڑھے بچے نہ پیار کرے نہ سانو اس بندے نہ پیار اس تے پیار آندہ ہے کہ ساڑھے بچے نہ پیار کرے تے حضور دے شہزادے حسن و حسین پیار کریے تو حضور نو کتنا پیار آندہ ہے میٹھا مدنی تیرے نام سونے آنکھو لال تیرے حسن و حسین سونے لال تیرے حسن و لال تیرے حسن و حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ اونا نو سلام جنہ اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی واجب الاحترام قابل عزت قابل احترام برادران اسلام احباب اہل سنت محفل دے اندر تشریف فرما بزرگ حضرات نوجوان حضرات اہل سنت دے عظیم علماء خاص کر بانیان محفل اور انتظامیہ محفل جناب محترم امجد محمود ہاشمی صاحب حاجی محمد جمیل صاحب اور اسی طرح برادر مکرم محمد عمر ہاشمی صاحب محمد عثمان ہاشمی صاحب اور محفل کی قیادت کرنے والے عدیل احمد صاحب اور عطا محمد عطاری صاحب حاجی فیض الحق قریشی صاحب تنویر احمد چیئرمین صاحب دیگر برادر مکرم عثمان قادری صاحب تشریف لائے ڈسکا سے دیگر جتنے بھی
معززین محفل ہیں، اللہ رب العزت ہمارا آنا، محفل کو سجانا، ذکر سننا اور ذکر کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل وعلا نے جب اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور سے اللہ رب العزت نے باقی کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا خود انتخاب فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی محبوب ہو، کوئی پیارا ہو، تو آپ یہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر شان، ہر عظمت، ہر آرام، ہر سہولت، ہر آسائش اسے دی جائے۔ جتنی آپ کی طاقت ہوگی آپ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، حد المقدور آپ پوری کوشش کریں گے کہ میں اپنے محبوب کو آرام دوں، عزت دوں، مقام دوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ محبوب کا انتخاب فرمانے والا رب العالمین ہے، جس کی شان یہ ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اس اللہ کے لیے ہیں اور ساری خزانوں کا مالک بھی وہ ہے۔ تو آپ ذرا سمجھیں کہ جب اس خالق مالک الملک نے، قوتوں کے مالک رب نے عالمین میں اپنے محبوب کو چنا ہوگا، اور پھر محبوب کے لیے نسبتوں کو، تعلقات کو، شانوں کو، عظمتوں کو، خاندان کو، آل کو، اصحاب کو پیدا کرنے کے لیے جگہ کو، ہجرت کے لیے جگہ کو، بادشاہی کے لیے جگہ کو جب رب نے چنا ہوگا، محبوب کے لیے امت کو چنا ہوگا، تو کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انتہا درجے پر پہنچ کر اپنی شان عظمت کے مطابق اپنے محبوب کے لیے جس طرح محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا اور سب سے بلند شان والا بہترین بنایا، اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک نسبت کو بہترین سے بہترین بنایا۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں، جن حضرات نے یہ محفل کروائی ہے وہ ہاشمی برادران ہیں، ہاشمی ہونا یہ بھی بڑا شرف ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ اب بنو ہاشم دیکھیں، آپ قریش میں سے خاندان اور بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان بنو تیم وہ بھی قریشی ہیں، حضرت عمر فاروق کا خاندان ہے بنو عدی وہ بھی قریشی ہیں، حضرت عثمان غنی کا خاندان ہے بنو ہاشم وہ بھی قریشی ہیں، اور رسول اللہ کا خاندان ہے حضرت عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ وہ بھی قریشی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محبوب کو ہر چیز بے مثل و بے مثال عطا فرمائی۔ جو بندے رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہیں اور رب تعالیٰ نے محبوب کو، اپنے رسول کو محبوب بنایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انبیاء کی شان بیان کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، اسی طرح نوح نجی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ تو یہ شانیں بیان ہو رہی ہیں، صحابہ بیٹھ کے بزم سجا کے انبیاء کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب ابھی مصطفیٰ کریم کی باری نہیں ہے، یہ نہیں کہ صحابہ اکرام مصطفیٰ کا ذکر چھوڑ بیٹھے تھے،
ابھی وہ ذکر کر رہے تھے، اوپر سے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا میں نے سن لیا تم جو کہہ رہے تھے، اب سنو، ابھی تمہاری یعنی ابھی تم میرے پہ نہیں پہنچے، میری شان و عظمت سنو، پھر میں اپنی شان خود بیان کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا خبردار، الا وانا حبیب اللہ، فرمایا اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ تو جب محبوب بنایا تو پھر اندازہ لگائیں خود، حضور نے فرمایا رب نے میرے لیے بہترین خاندان کا انتخاب فرمایا، میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا دنیا میں جلوہ فرما ہوا۔ اسی طرح کر کے جب امت کی باری آئی تو رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، اے محبوب تیری امت بہترین امت ہے، اخرجت للناس، امتیں تو پہلے بھی تھیں لیکن فرمایا تم بہترین امت ہو۔ ہم نے ایسے نہیں بلکہ جس طرح محبوب کا انتخاب فرمایا، محبوب کے لیے ایک ایک نسبت کا انتخاب فرمایا، تو تم جو امت ہو تم بھی ایسے نہیں بن گئی، تمہارا بھی میں نے انتخاب فرمایا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ بغیر مانگے، ہم نے کوئی دعا نہیں کی یا اللہ ہمیں انسان بنا، ہمیں مسلمان بنا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا۔ ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی، ایک زمانہ تھا ہمیں خبر ہی نہیں ہم دنیا میں آئیں گے۔ اب دنیا میں آئے، جب ہوش آئی، بالغ ہوئے، ہوش سنبھالا تو پتا چلا اللہ نے صرف ہمیں انسان نہیں بنایا، مسلمان بھی بنایا، محبوب کی امت میں سے بھی پیدا کیا۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں، اوپر سے مصطفیٰ کریم آ جاتے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اسلام کی جو اس نے ہدایت دی اس کا ذکر کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْكَ بِكَ، اور آپ کے ذریعے سے ہم پر جو احسان فرمایا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آج بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نیا، بھائی نیا نہیں ہے، شکل تھوڑی نئی ہے، اصل وہی ہے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھ کر مسجد میں یہی ذکر کر رہے تھے، فرق یہ ہے کہ اس وقت بجلی نہیں تھی، یہ ساؤنڈ سسٹم بولیے تواڈے بولنے دی لوڑ، میں کلیاں تقریر نہیں کرتا، ادھی تساں کرنی ادھی میں، مقصد ہے تانوں یاد ہوئے اتنی وہ شیر تے ٹلے تے ڈھولے تے سولے تے جناب ٹل آ کے ادھا میک منہ چ پا لیا تے زور لایا، انہاں آکھیا ساؤنڈ والے تو بھی کھول دے تے جناب بے شک کنن وجن پہ جا کے سپیکر، تسی آکھو پتہ نہیں کی آکھیا نے یار رولا بڑا پایا نے، زور بھی چنگا لایا نے، شیر بھی سنائے نے۔ مقصد ہے نہیں گل سمجھانا، مقصد ہے میں زور لاواں اپنی بھی اتھی بات ہو جائے تو تسی آکھو ساڈے بھی کان مولوی ہلا کے رکھ دیتے ہیں تے ساؤنڈ والا آکھے مینوں بھی چین نہیں سلین دیتا، نہیں سمجھائی؟ یہ ساؤنڈ دا مقصد ہے نہیں کہ اسی میک پھر منہ چ پا لو، یہ ساؤنڈ دا کی فائدہ پھر بھی میک منہ چ پانا ہے۔ ساؤنڈ دا مقصد ہے ضرورت دی آواز، صاف ستھری آواز آ۔ دیکھو بھئی محفل مسجد میں ہے، مسجد نبی میں، صحابہ کرام ذکر یہی کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ ایسی کی پہ کہنے ہیں، یہی نہیں گل کر رہے؟ اور اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، رب نے فرمایا محبوب کو ویسے تو رحمت اللہ العالمین بنایا ہے، ساری کائنات کو محبوب کی رحمت کا حصہ دیا ہے، لیکن احسان کی بات میں صرف مومنوں سے کروں گا جنہیں اس چیز کی قدر اور منزلت ہوگی، جو اس چیز کو سمجھیں گے، جنہیں پتا ہوگا کہ یہ محمد عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جو مقصود کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، آمنہ کے لال ہیں، جو قیامت کے دن بھی پوری خدائی کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اب یہ کسے خبر ہے؟ مومنوں کو خبر ہے، کافروں کو، عیسائیوں کو کیا خبر ہے؟ عیسائی تو مانتے ہی نہیں، یہودیوں کا کیا خبر، وہ تو مانتے ہی نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں پہ احسان کیا، تو انسان تو یہودی بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، تو بات کے اندر وہ جو معنی خیزی وہ نہ ہوتی، وہ فساد نہ ہوتی۔ رب نے فرمایا مومنوں پر احسان کیا ہے، پتہ ہی مومنوں کو ہے کہ رب نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے کر کے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام بیٹھے جناب، اب میں عرض یہ کر رہا ہوں محفل وہ ہے، شکل بدلی ہے، توجہ فرمائیں، شکل۔ ہم ایک بات میں یا کر دوں، ہم فسادی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، ہم میلادی ہیں، ہم برود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، آج تک کہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اہل سنت نے کسی جگہ شرارت کی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت سب سے امن پسند لوگ، اگر کوئی جماعت ہے تو اہل سنت ہے،
یہ یاد رکھ. لیکن یہ ضرور ہے جب کسی پر کوئی الزام لگے نا تو وہ کچھ نہ کچھ صفائی کرنا، تو صفائی دینا تو حق بنتا ہے نا ہمارا. کوئی ہمیں کہے مشرک، ہمیں کہے بدعتی، تو ہم جناب اس طرح بے حس ہو جائیں کہ بات ہی نہ کریں. اگر بات نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو کیسے خبر ہوگی؟ بتاؤ نا. آپ دنیا سے جاؤ گے، اولاد تمہاری پھر جائے گی، عقیدہ بدل جائے گا، پھر آپ قبروں میں افسوس کرو گے. افسوس ہم نے بجائے صدقہ جاریہ بنانے کے گناہ جاریہ بنایا. ہم نے دنیا کا تو شعور دیا، ہم نے دنیاوی تعلیم کا تو شعور دیا، کاروبار کا تو شعور دیا، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا تو شعور دیا، سوسائٹی میں کیسے وہ تو شعور دیا، لیکن ہم نے عقیدے کا شعور نہیں دیا تھا. آج ہماری نسل کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہوتا ہے. اب اس کا باپ یا رسول اللہ کہنے والا ہے. سوچے نا ذرا، باپ کیا کہنے والا ہے، دادا کیا کہنے والا ہے، پردادا کیا کہنے والا ہے. اب اگو جڑا جام پیا وہ کہندا ہے نہیں یا رسول اللہ کہنا شرک. میرا مطلب ہے پچھلے تیرے سارے مشرک ہیں. مشرک تے ناپاک ہوندا ہے، تو ناپاکاں دی اولاد ہے، اور مشرک تو نجس ہے. اس لیے یہ ہمارا، ہم اپنے انداز سے، فساد نہیں، اصلاح کے خیر خانہ انداز سے ہم بات کر رہے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں، آج کہا جاتا ہے جی نیا انداز ہے جشن میلاد کا. او بھائی ذرا غور کرو ذرا، دعوت فکر ہے، توجہ کرو. کیا صرف جشن میلاد ہی بدلا ہے اور کچھ نہیں بدلا؟ آپ بتائیے جو آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، جو رسول اللہ نے مسجد تعمیر کی تھی وہ اسی شکل کی تھی؟ بتائیے، بول دے کیوں نو یار، کونی جو پڑھیا اے تے کتاباں یار دوجی کتاب لکھے کہ رسول اللہ آئے، مدینے آئے، آپ نے مسجد بنائی، صحابہ پتھر اٹھا کے دیتے تھے. سنیا کونی، پڑھیا کونی؟ تو بول دے کیوں، سو کیوں گئے ہو؟ آج سن تو نہیں سننی بڑھنا، سننا تو سننی بڑھو. ایک گھنٹہ صرف پھر بے شک جی میں بڑھ ذکر ہے، ذرا جا کرو. بھئی مسجد جو آپ بنا رہے ہیں، آپ کو کچھ سریا دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ کہتے ہیں. سیمنٹ دیتا کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف آپ ہی نہیں کہتے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جشن میلاد اس طرح نہیں تھا، وہ بھی یہی کہتے ہیں. انہیں کوئی سریا دے کہتے ہیں جزاک اللہ، انہیں کوئی سیمنٹ جزاک اللہ، میٹیریل جزاک اللہ، ساؤنڈ سسٹم جزاک اللہ، اے سی لگا دیا جزاک اللہ، پکھے لگا دیے جزاک اللہ، ہیٹر لگا دیا جزاک اللہ. ایسے ہی ہے. مینار بنا دیا کیا؟ او بھائی جزاک اللہ کس بات کی؟ آپ تو کہتے ہیں جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، رسول اللہ نے نہ کیا ہو، ثواب کے لیے کرنا وہ بدعت ہوتا ہے. اب آپ کو سریا کو دے تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، آپ کو ساؤنڈ سسٹم آپ کہتے ہیں جزاک اللہ. اسی طرح مدرسے بڑے بڑے بن گئے. صحابہ کے دور میں مدرسے، ایک چبوترا تھا جہاں رسول اللہ کے غربا مساکین صحابہ بیٹھ کے رسول اللہ سے دین سیکھا کرتے تھے. ایک ایک چادر ہوتی تھی، اگر وہ اپنا نیچے والا حصہ چھپاتے اوپر والا کھل جاتا، اوپر والا نیچے والا کھل جاتا. اتنے غریب صحابہ وہاں بیٹھ کے رسول اللہ سے دین سیکھا کرتے تھے. آج کروڑوں لگا کے ہم نے مدرسے بنا دیے، کلاسیں لگا دی، نصاب جاری ہو گیا. اب جو مدرسے پہ کروڑوں لگایا اس کا ثواب ملے گا یا فضول خرچی ہے؟ اور بولیے، اب بتائیے کہ کیا علم دین کا انداز بدلا کہ نہ بدلا؟ مسجد کا انداز بدلا کہ نہ بدلا؟ اب دیکھیے اصل وہ ہے، شکل بدلی ہے. توجہ کریں، مسجد تھی شکل بدل گئی، بولیں شکل بدل گئی. علم دین کا طریقہ تھا لیکن مزید طریقہ بدل گیا. تبلیغ مصطفیٰ نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، لیکن طریقہ بدلا. پہلے جناب سپیکر آئے، پھر ساؤنڈ سسٹم آئے، پھر کیسٹیں آئیں، پھر سی ڈی آئی. اب جو سی ڈی بیچتا تھا وہ بھی جزاک اللہ کہتا تھا، اب جو کیسے وہ بھی جزاک اللہ کہتا تھا، وہ بھی ثواب کی امید رکھتا تھا. اب جناب دیکھیں یہ مزید اور ترقی ہوتی جا رہی ہے. اب مزید ترقی ہوگی قیامت تک. تبلیغ کے جتنے انداز ہوں گے بشرطے کہ شریعت سے وہ ٹکرائیں نہیں، وہ تبلیغ کے دائرے میں آ کے رب رسول کے حکم پہ عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. اب تبلیغ بدلی، اصل وہی ہے. جہاد بھی بدلا ہے کہ وہی جہاد ہے، تلواروں، نیزوں، برچھیوں سے. ایسے ہی ہے. آپ اگر کوئی مولوی صاحب کہیں جی خبردار پاک فوج کو سلام، پاک فوج خبردار، صحابہ نے تلواروں کے ساتھ جہاد کیا، نیزوں کے ساتھ جہاد کیا، برچھیوں سے جہاد کیا، یہ تم نے ایٹم بم بنا لیے، تم نے میزائل بنا لیے، یہ سارا کچھ بدعت ہے، ان سے جہاد کرنا بدعت ہے. اب کیا کہا جائے گا؟ آنکھاں دے مہربانی کرو، کیوں مرواؤ وہ فوج نو؟ بھائی دو نہ بھی آواز بند کرو بھائی، بدل گیا بھائی، دور بدل گیا. اصل موجود ہے، جہاد ہے، قیامت تک تبدیل ہوتا رہے گا. جہاد کے نام پر آپ جو بھی مشینری تیار کریں گے، اگر نیت جہاد کی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا.
او بھائی اسی طرح ہم کہتے ہیں صرف یہ میلاد ہی نہیں بدلا. اگر آپ یہ کہیں جی صحابہ نے میلاد نہیں کیا، رسولہ نے میلاد نہیں کیا، تو یہ بات غلط ہے. یہ بات بولیے کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ میلاد ہم کہتے کسے ہیں؟ ہم میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہم ذکر آمد مصطفیٰ کو میلاد کہتے ہیں. رسول اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اب کون ایسا بندہ مومن ہے؟ قرآن کے اندر آپ نے واضح فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. رب نے فرمایا محبوب یاد کرو. کوئی کیا نہیں، ایک گھنٹہ تھا چلو ٹھیک جاؤ، ٹھیک اتنے آؤ جی، سامان صاحب اتنے آؤ، معزز بندے اتنے آؤ، بزرگ اتنے آؤ، تسی اچھا اتنے آؤ، سوکھے کو بہ جاؤ. جڑا بندہ اتنے جڑے آنا چاہیے اتنے آ جاؤ، خالیاں سیٹ اتنے آ جاؤ. جڑے تھلے بزرگ مشکل اوکھے بیٹھے اتنے آ جاؤ، کئی تھلے مشکل ہو جاتا بہنا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. آپ دیکھیں اللہ کریم قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے. رب نے فرمایا محبوب یاد کرو جس وقت اللہ نے عالم ارواح کے اندر یعنی رب نے نبیوں سے وعدہ لیا. کس چیز کا وعدہ لیا؟ جب تم دنیا میں جاؤ کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں. ثم جاءکم رسول، اس وقت میرا رسول آ جائے، تمہارے پاس میرا رسول آ جائے. اب اللہ کریم ابھی کائنات بنی نہیں، ابھی دنیا میں انبیاء آئے نہیں، اس وقت بھی رب العالمین نے نبیوں کے روحوں میں آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر آمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. اسی طرح رسول اللہ خود فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری امت، اللہ نے جب ہر نبی سے یہ وعدہ لے لیا جب دنیا میں جاؤ اگر رسول آ جائے تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی امداد بھی کرنی ہے، اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے. جب رب نے وعدہ لے لیا مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے امتیو، نبی آتا تھا جہاں توحید کی بات کرتا، نبوت کی بات کرتا، شریعت کی بات کرتا، وہاں وہ میری آمد کی بھی بات کرتا، میری عظمتوں کی بھی بات کرتا. یہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے قرآن بھی اس پہ گواہ ہے. ہر نبی سے جب وعدہ لیا محبوب آ جائیں، محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم نے جب نبیوں کو بھیجا ہر نبی نے میرے آنے کی بشارت دی. بشارت کسے کہتے ہیں؟ سنیے، ایک ہوتا ہے جن، ایک ہوتا ہے بشر. جن اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، بشر اسے کہتے ہیں جو نظر آئے. یہ جو ہماری اوپر والی جلد ہے اس کی وجہ سے ہمیں بشر کہا جاتا ہے. اور بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو سن کے بندے کے یہ چہرے کی جلد کھل اٹھے، بندہ حشاش بشاش ہو جائے، اس خبر کو بشارت کہتے ہیں. اب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں اے میری امت، ہر نبی میرے آنے کی بشارت دیتا رہا. یعنی جب ہر نبی یہ بشارت دیتا تھا اب اس کی امت خوشی کرتی تھی چونکہ بشارت ہے. بشارت کہتی اسے ہیں جسے سن کے بندہ خوش ہو جائے. اب ہر امت خوش ہو رہی ہے کس بات پہ؟ کہ وہ آمنہ کا لال آئے گا، وہ رب کا محبوب دنیا میں جلوہ فرماؤں گے، وہ سب سے عظیم الشان رسول آئے گا. اگر وہ رسول آ جائے ہم نے اپنے نبیوں کا کلمہ چھوڑ کے آمنہ کے لال کا کلمہ شروع کر دینا ہے. اور ہر امت خوشی بھی منا رہی ہے، مصطفیٰ کا انتظار بھی کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی باری آئی، اب قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے میری امت، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی جو کہتے رہے وہ آئیں گے، یہ نہیں پتا کب آئیں گے، لیکن میں کہتا ہوں اب زیادہ دیر نہیں ہے، اب میرے بعد وہی آئیں گے، میرے بعد آئیں گے. نام بھی بتاتا ہوں، نام احمد ہوگا، نام احمد ہے، میرے بعد وہی آنے والے ہیں. آپ کہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں میں حواریوں میں آمد مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، دنیا میں جلوہ فرمائی کی بات کر رہے تھے، بتائیے وہ عیسائی خوش ہو رہے تھے یا نہیں خوش ہو رہے تھے؟
اگر عیسائی رسول اللہ کی آمد سے پہلے آمد مصطفیٰ کا ذکر سن کر خوش ہوں تو پھر جن کے پاس تشریف لے آئیں، جن کو رب محبوب عطا فرما دے، امتی بنا دے، جو یہ نہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہوں، جب ان کے پاس تشریف لے آئیں تو انہیں کس قدر خوشی منانی چاہیے، ہمیں کس طرح خوش ہونا چاہیے۔ جی یہ پہلے نہیں تھا بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، غلط بات مت کرو۔ جس طرح مسجد تھی، مسجد کی شکل بدل گئی، تبلیغ تھی، تبلیغ کی شکل بدل گئی، جہاد تھا، جہاد کی شکل بدلی، علم دین تھا، علم دین کی شکل بدل گئی۔ یہ ذکر آمد مصطفیٰ ہمیشہ سے تھا، ہر نبی نے کیا، مصطفیٰ نے خود کیا، صحابہ نے کیا، رب نے قرآن کے اندر کیا۔ دوسرا مقصد ہمارا خوشی کرنا ہوتا ہے، ہر نبی خوشی کرتا، ہر نبی کی امت خوشی کرتی، بلکہ رب نے قرآن کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب بھی فضل ہو، رحمت ہو، اس وقت چہرہ لٹکانا نہیں، کھل کے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اسی تاں کہنے ہیں کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں، او بندے تے بندے رہ گئے، ساری خدائی خوشیں روایتاں دے اندر موجود ہے، مورخین نے لکھیا جس رات رسول اللہ تشریف لے آئے ساری کائنات خوش ہے، چرند پرند خوش نے، جانور خوش نے، جانور بھی مبارکہ دے رہے نے، اسی طرح رب دے فرشتے بھی خوش نے، حوراں ملکاں سب خوش نے، ساری کائنات خوش ہے، صرف شیطان پریشان ہے۔ اس لیے حضرات محترم جو رسول اللہ کا غلام ہے اس سے بھی اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور صرف انسان نہیں، بہاراں بھی مسکرا رہی ہیں، بہاریں تو پہلے بھی تھیں لیکن جب مصطفیٰ بہاروں پہ بھی بہار آ گئی، اس لیے ایک کون آیا جدے آیا، سارے پڑھو ایک کون آیا جدے آیا، نیڑے نیڑے بھی ہو جاؤ، تھوڑے نیڑے ہو یار، وچ فاصلہ کافی ہو گیا ہے، ابھی جو کہیں اٹھ نیڑے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، نال نہ ہو جاؤ بالکل، تے مل کے پڑھو ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے پھل تے کلیاں، آنکھوں کھڑے نے پھل تے کلیاں، ہزاراں مسکرا، بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی، بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی، حلیمہ ہتھ جدوں پھڑیاں، پڑھو سارے حلیمہ ہتھ، حضور دی تعریف ہے، سعادت سمجھو بہترین موقع، روزانہ موقع نہیں ملتے، سارے پڑھو حلیمہ ہتھ جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا، پڑھو نہ پائے جی، حلیمہ ہتھ جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا، ظہوری بے کسان شکر دے سجدے ادا کیتے، ظہوری بے کسانے شکر دے سجدے ادا کیتے، ازل تو غم زدہ سوچا، آنکھو ازل تو غم زدہ سوچا، وچارا مسکرا، ازل تو غم زدہ سوچا، وچارا مسکرا۔ اسی عرض کر رہے ہیں بھئی صرف جشن میلاد کا طریقہ نہیں بدلا، بلکہ ہر چیز بدل گئی، مسجد کی شکل بدل گئی، تعلیم کا طریقہ بدلا، علم دین کا طریقہ بدلا، جہاد کا طریقہ بدلا، اور بھائی اگر آج نئے انداز سے مسجد بنا کے اجر مل سکتا ہے، کلیم ڈلوا کے اجر مل سکتا ہے، مسجد میں اے سی لگوا کے اجر مل سکتا ہے،
साउंड सिस्टम लगा के अजर मिल सकता है, मीनारों पे लाखों लगा के अजर मिल सकता है। इसी तरह जनाब अली बड़े बड़े मदरसे बना के अजर मिल सकता है, एटम बम मिसाइल बना के उन पे अजर मिल सकता है। तो अहमद रजा के गुलामों को सैयदा आमिना के लाल का नए अंदाज से जश्न मना के भी सवाब मिल सकता है, हमें भी सवाब मिल सकता है। इसलिए इस आज पूछे ना जिहाद क्यों करते हैं जी? दीन है, दीन की मोहब्बत है। मस्जिद से इतना प्यार क्यों? भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, भाई मदरसे तो भाई दीन है, दीन का इल्म है। और भाई ये सारा कुछ दिया किसने? ये शऊर किसने दिया? मस्जिद के साथ प्यार करना ये अजर का बाइस है, इल्म दीन के साथ प्यार करना सवाब का बाइस है, जिहाद से मोहब्बत करना अजर का बाइस है, और सईदा आमिना के लाल से मोहब्बत करना ये मोहब्बत है, सबसे बड़ी मोहब्बत है। रब ने वादा नहीं फरमाया? फरमा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। रब ने फरमाया ये ना हो मकान से भी प्यार कर लो, दुकान से भी प्यार कर लो, वालिदैन से भी प्यार हो कोई मसला नहीं, बीवी बच्चों से प्यार करो कोई मसला नहीं, खानदान से प्यार करो कोई मसला नहीं, लेकिन खबरदार रहना, खबरदार रहना, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये ना हो कि इन मोहब्बतों, ये मोहब्बतें रब रसूल की मोहब्बतों से बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज से मोहब्बत करो, जो जायज मोहब्बत है वो करो, तुम्हें हम मना नहीं करते, हराम नहीं ठहराते, लेकिन ये याद रखना ये सारी मोहब्बतें नीचे रहनी चाहिए, रब रसूल की मोहब्बत बुलंद रहनी चाहिए, रब रसूल की मोहब्बत सबसे बुलंद रहनी चाहिए। आज मेरे घर में बेटा पैदा हो, मैं खुशी करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा जिस अंदाज से मैं खुशी कर रहा हूं सहाबा ने की। मैं मस्जिद बनाऊं खुशी करता हूं, कभी नहीं सोचा सहाबा ने इस तरह खुशी की। मैं मदरसा बनाता हूं खुशी करता हूं, कभी नहीं सोचा सहाबा ने मदरसा बना के खुशी की। मैं जनाब मस्जिद को की खिदमत कर दूं, मैं जनाब खुश होता हूं कि मैंने ये काम कर दिया। हजरात मोहतरम, अगर ये सारी खुशियां करनी जायज हैं, सहाबा का अमल ना भी हो, तो जब सैयदा आमिना का लाल दुनिया में जलवागार हो जाए, हुजूर की भी खुशी का वक़्त आए, हुजूर की विलादत का महीना आए, 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, उस वक़्त जो आशिक है मोहब्बत वाले, उन्हें जनाब इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इस अंदाज से सहाबा ने किया या नहीं किया? जब मस्जिद बनाते नहीं सोचा, मदरसा बनाते नहीं सोचा, दुनिया की खुशियां करते नहीं सोचा, तो आमना का लाल आया तो क्यों सोचने बैठ गए? क्यों सोचने बैठ गए? बताइए ना भाई। इसलिए तो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं जनाब इश्क़े नबी मेरे, सबसे बड़ी इश्क़े मुस्तफ़ा बात है, सारे पढ़े हैं इश्क़े नबी मेरे, दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का, सारे पढ़े मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना, बोलिए मुझको भी मोहम्मद का दीवाना। हज़रत गिरामी रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब अपने वालिदैन, अपनी औलाद हर तलक से बढ़कर मेरे साथ प्यार ना करे, हर तलक से बढ़ के मेरे साथ प्यार। अब मोमिन का तरीका ये होना चाहिए, ईमान का तकाजा ये है कि इतनी अपने बेटे की खुशी ना हो, इतनी अपने बेटे की शादी की खुशी ना हो, इतनी दुकान की खुशी ना हो, मकान की खुशी ना हो, कारोबार की खुशी ना हो, बड़े से बड़ी नेमत मिले, इतनी खुशी ना हो जितनी सैयदा आमिना के लाल के आने की खुशी हो। ये ईमान का तकाजा है। और रसूलुल्लाह ने हमारी तारीफ फरमाई और तसल्ली दी, चूँकि हम वो लोग हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत में तो हैं, लेकिन हमें मुस्तफ़ा का दीदार नसीब, बोलिए, वो इसलिए नहीं हुआ कि हम इस काबिल नहीं थे। दीदार के काबिल कहाँ अपनी नज़र है, ये उनका करम है, रुख उनका इधर है। हम दीदार के काबिल ही नहीं थे, मुस्तफ़ा की सहाबियत के हम काबिल नहीं थे। जो काबिल थे रब ने उन्हें सहाबी बना दिया। अगर हम जो कोई कहते हैं ना, ये शायर लिख देते हैं जी मैं भी उस दौर में चाहता तो मैं इंज करदा, मैं वो करदा, सियाने तू जिथे आ उत्थे रहो,
ایتھے ہی ٹھیک ہے. تو شکر ادا کر رب نے انسان بنائے, مسلمان بنائی, محبوب دی امت وچ کر دیتی. یہ گل تھوڑی ہے. تے تینوں کی پتہ ہے تو ادوں ہوندے ہو تے تو صحابہ چوندے ہو یا عبداللہ بن ابی منافق دی ٹولی چوندے ہو یا مکے دے اندر ابو جہل دی ٹولی, تینوں کی خبر ہے؟ شکر ادا کر رب نے تینوں جتھے رکھیا ہے. تے سرکار نے اسے واسطے ساڈی بھی تعریف فرمائی, حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا لوگو میرے بعد, صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد, تمہارے بعد میرے ایسے بھی دیوانے آئیں گے, اتنی شدید میرے ساتھ محبت کریں گے, اتنی شدید محبت کریں گے, ہر ایک یہ تمنا ہوگی میرا مال بھی چلا جائے, اولاد بھی چلا جائے, ہر چیز دودھ دے دوں, بس ایک کام ہو جائے, مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے. اب بھی لوگ وہ ہیں جو یہ حسرت رکھتے ہیں. رسولہ نے فرمایا ہیں, اس لیے کسی نے کہا نا کہ جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے انوار کا عالم کیا ہوگا. سارے پڑھ لینا. جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, سارے پڑھو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم. حضرات گرامی ساڑھے کو کچھ جشن میلاد کیوں کر دے ہو؟ لمیاں جناب بحثاں دی لوڑ کوئی نہیں, جھگڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں. آکھو محبت رسول واسطے کرنے ہیں, آکھو جناب تعظیم رسول واسطے کرنے ہیں. ساڑھے بزرگ لکھ دینے من تعظیم ہی عمل المولد علیہ السلام. ساڑھے بزرگاں لکھ دیتا ہے اے جشن میلاد کرنا مصطفیٰ دی تعظیم وچوں ہیں, اے حضور دی محبت دا اظہار ہے. اس واسطے کر کے حضرات محترم, لیکن ایتھے گل ضرور کر دیواں, ساڈے بھی لوگ افراط و تفریط دا شکار ہو گئے. صرف جنہ لوگاں جشن میلاد نو ہی سارا دین سمجھ لیا او بھی گمراہ. جنہ مقصد میلاد نہ سمجھیا جشن میلاد دے پیچھے لگ گئے. سارا سال مسیتی نہ بڑے, چہرے تے سنت نہ سجائی, سارا سال حلال حرام دی تمیز نہ کیتی. جناب آیا ربیع الاول دا مہینہ آیا تے تاں وی مسیتی نہ وڑیا, چنڈیاں لاندا رہ گیا, لائٹاں لاندا رہ گیا, نمازاں ضائع کردا رہ گیا. کوئی نیکی ضائع نہیں ہوندی. بولو کوئی نیکی. اللہ فرماتا ہے نا جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی اس کے سامنے آئے گی, ذرہ بھر بدی بھی اس کے سامنے آئے گی. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل فضول ہے, نماز پڑھو, وہ بھی ٹھیک نہیں. جو کہتے ہیں جناب بس یہی کر لو بیڑا پار ہو جائے گا سال بعد ملا, وہ بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک وہ ہیں جو جشن میلاد بھی کرتے ہیں, مقصد میلاد پہ بھی چلتے ہیں. حضور آئے, حضور نے سجدہ فرمایا, سجدہ کیا نا آتے. یہ پیغام تھا, ایک پیغام تھا کہ میں رب کے سامنے جھکانے آیا ہوں, مجھے سجدے سے پیار ہے. پھر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور لوگوں کسی کی آنکھوں اے پکھا بند کر دیو, کسی دی جناب اکھ دی ٹھنڈک اولاد وچ, کسی دی مال وچ, کسی دی کدے وچ. میرے مستقبل کی فرماندے میری اکھاں ٹھنڈک کدے وچ. ایدا دھیان کرو یار, پکھا ایک بندے بند کرنا, تسا نہیں کرنا. ایدا دھیان کرو. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا. حضور نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر, میرا چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ جب میں جاؤں گا تمہارے اعمال پیش ہوں گے, اگر اچھے کرو گے تو میں خوشی کا اظہار کروں گا, شکر ادا کروں گا. تو جب امتی نماز سے پیار کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سجدے سے پیار کرتا ہے, مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا. ہم محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں. عام جو دوست ہے دنیا دار کے دوست کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں, والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں. ہم جناب اسی طرح دیگر تعلقات والے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں. کتنا خوش نصیب امتی ہے جو محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے, جو مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے. اس لیے نماز بھی ضروری ہے. اور یہ جشن میلاد بھی فضول چیز نہیں ہے, یہ محبت رسول ہے. یہ کیا ہے جس یہ کچھ نہیں ہے, جھنڈیاں لگا دیا تو تیرا پتر ہوتا ہے تو تم کی کچھ نہیں کرتا تو کیوں کرنا ہے؟ بولو محبت واسطے. او بھائی مسجد میں کیوں آپ نے اتنا کر دیا, یہ پلستر تھوڑا ہے, یہ پلستر کم ہے, یہ اس پہ گزارا آپ نے کیوں نہیں کیا, آپ ٹائل کیوں لگا رہے ہیں؟ عزت کے لیے,
شان و شوکت کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایسے کو عام نہیں یہ ٹائل لگا دی بھائی ٹائل نے نماز پڑھنی ہے ٹائل کی وجہ سے نماز پڑھنی ہے, نہیں, وہ بھائی اللہ کا گھر ہے. لوگوں کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام ہونا چاہیے. لوگوں کے مکان خوبصورت ہوں جناب, گرد و نواح میں خوبصورت کوٹھیاں مکان ہو, اللہ گھر سادہ ہو, تو وہ آنکھوں میں لوگوں کی نظروں میں وہ اس کا مقام نہیں رہے گا, وہ عزت نہیں رہے گی, احترام نہیں رہے گا, اس کی شان نہیں رہے گی. اس وجہ سے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے ہمارے اپنے مکان بھی اتنے خوبصورت نہ ہو جتنا اللہ کا گھر خوبصورت ہو. تو یہی بات وہاں بھی ہے. اگر مسجد کی شان و شوکت ہے, مسجد کے ساتھ پیار کا اظہار, یہ ٹائل لگا کے یہ جناب چمکیلی چیز لگا کے یہ مسجد کی شان و شوکت اور پیار کا اظہار ہو سکتا ہے, تو مصطفیٰ کی آمد پر جھنڈیاں لگا کے اور لائٹیں لگا کے بھی حضور کی عظمت اور شان کا اظہار ہو سکتا ہے. اگر وہ فضول ہے تو یہ بھی فضول ہے. سمجھ آئی بات؟ سمجھنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے میں نے عرض کیا یہ محبت رسول ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے اور انہیں مقید بھی فرما دیا. مثلا فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. یا اللہ کیسے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے دیکھو. اب شکل مقرر, وقت مقرر, تعداد مقرر, رکعت مقرر, قیامت تک کوئی تبدیل کر سکتا. حج مقرر, عمرے کا طریقہ مقرر, سارا ہو گیا. اب رب نے رحمت اللہ عالمین نبی کی امت کی آسانی کے لیے کچھ حکم دیے مطلق رکھے, ان کی شکل تعداد وقت کا پابند. بولیے پابند. اب یہ جو اللہ نے پابند نہیں کیا یہ سہولت کے لیے, کیونکہ نبی وہ ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ایک مسواک بھی امت پر, مسواک کا بوجھ بھی برداشت نہیں میں نے کیا, نہیں کرتا. میں چاہتا تھا مسواک ضروری ہو جائے لیکن میں نہیں کرتا کہ میری امت کے لیے مشقت نہ بنے. میں چاہتا تھا میری امت رمضان میں پورا مہینہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے, لیکن فرض ہونے کے خطرے سے میں نے چھوڑ دیا. بعد میں عمر فاروق جو ترجمان مصطفیٰ ہیں, ہم زبان مصطفیٰ ہیں, جو مزاج شناس مصطفیٰ ہیں, جو مصطفیٰ کے مزاج کو جاننے والے ہیں, انہوں نے کہا اب تو خطرہ ہی کوئی نہیں فرض ہونے کا. مصطفیٰ چاہتے تھے میں کیوں نہ مصطفیٰ کی مرضی کو میں جاری کر دوں. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا, جماعت تراویح کی شروع کرا کے جو آپ نے جملہ بولا نا وہ ہے نعم البدعۃ ھذہ. آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے. سارے بولیں یہ اچھی, بولیے اچھی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بدعت اچھی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یار عمر فاروق نے کہا کچھ مہربانی کرو, بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم تو حضرت عمر کی بات کو جھٹلا رہے ہو. عمر کہتے ہیں اچھی بدعت ہے. نہیں جی وہ لغوی اعتبار سے کہہ رہے ہو. میں کہ جڑا اعتبار کیا تو بدعت ہی نے نا. او بھائی ہے تو بدعت ہی نا, تو شکل بھی نہیں ہے تو وہ بدعت کہہ رہے ہیں نا. بدعت اگر کچھ نیا تھا ہی نہیں تو بدعت کہنے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. بدعت کا معنی نہیں ہے نیا جس کی سابق پہلے مثال نہ ہو. تو اب مثال کیا نہیں تھی کہ رسول اللہ کے دور میں ایک بھی رمضان ایسا نہیں تھا کہ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی گئی ہو. تو یہ ایک نئی حیت, نئی شکل تھی. تو اس شکل نئی کی وجہ سے عمر فاروق نے کیا کہا یہ اچھی بدعت ہے. سارے بولو یہ اچھی. تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں جشن میلاد اس شکل میں کرنا شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے یہ بھی اچھی بدعت ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت ضروری ہے. بھئی یہ محبت رسول ہے, اور محبت رسول تھوڑی سی بات نہیں ہے بلکہ ایمان کی جان ہے. بولی ایمان کی جان ہے. جب صحابہ کو رسول اللہ نے فرمایا تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے کچھ حکم دیے مطلق, شکل پابند نہیں کی, اس کی تعداد پابند نہیں کی, وقت پابند نہیں کیا. مثلا رب نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. رب نے کیا فرمایا, صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. یا اللہ کن لفظوں سے پڑھنا ہے کوئی نہیں بیان فرمایا. کس وقت, سوال کوئی وقت نہیں. کتنی تعداد میں, کوئی پابندی. سارے بولو. اب اگر کوئی اٹھ کے کہتا ہے بھئی تم درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے, تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہو, ہم کہیں گے بھائی جان اللہ نے جب آزادی دی ہے تو اسی مہربانی کرو, امت نے کیوں پابند کر دے ہو. رب نے قید نہیں لگائی تو آپ کون ہوتے ہیں قید لگانے والے. رب نے کہا پڑھو, رحمت اللہ العالمین کی امت ہے, بالمومنین رؤوف رحیم, عزیز حریص نبی کی امت ہے. اور رسول اللہ وہ ہیں ابھی دنیا میں آئے نہیں. رب نے تورات انجیل میں محبوب کی یہ صفت بیان فرمائی تھی وَيَادَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فرمایا جو آخری نبی ہوگا نا وہ شریعت, جو سخت شریعتیں ہوں گی انہیں ختم کر کے آسان شریعت مہیا فرمائے گا.
سب تو اونچی شان والا آ گیا. سارے پڑھو سب تو اونچی شان آ گیا. اونچے رتبے پان والا آ گیا. زہری صاحب فرماندے نے اس آیت دے تحت فرماندے نے بھار جنہ دا کسے نہیں چکیا. بھار جنہ دا کسے نہیں چکیا. اونا دی پنڈ جان والا آ گیا. اونا دی پنڈ جان آ گیا. حضرات گرامی رب نے پابند نہیں فرمایا, مطلق حکم دیا صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. جن لفظوں سے پڑھو گے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہو جائے گا, کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عمل ہو جائے گا. درود ابراہیمی پڑھو گے عمل ہو جائے گا. اسی طرح اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو گے عمل ہو جائے گا. جن لفظوں سے پڑھو گے رب رسول نے کسی خاص جناب عبارت کا, خاص جملے کا, خاص الفاظ کا پابند نہیں فرمایا. کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ کوئی بندہ 10 دفعہ پڑھے پھر بھی عمل, 100 دفعہ پڑھے پھر بھی عمل, 1000 دفعہ پڑھے پھر بھی عمل, صبح پڑھے پھر بھی عمل, شام کو پڑھے پھر بھی عمل. جناب محترم اگر نماز کی طرح, حج کی طرح, دیگر عبادات کی طرح رب پابند فرماتا تم نے روزانہ 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے سونا ہے تو مشکل ہوتی یا نہ ہوتی؟ اور مشکل ہوتی. رب نے مشکل اٹھانے کے لیے فرمایا پڑھو بس. وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ, اور رب فرمائے بچڑا ذبح کرو, وہ کہیں کیسا ہو, رنگ کیسا ہو, یہ ہو وہ ہو, یوں جو سوال کرتے رہے سختی بڑھتی گئی, مصیبت میں پڑ گئے. تو جب رب نے قرآن کے اندر ہی فرمایا کہ سوال نہ کرو بلا ضرورت, بس جو خاموش ہے جہاں شریعت مت سمجھو رب رسول بھول گئے ہیں, وہ بھولے نہیں ہیں, وہ انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے. اللہ رسول معاف کرتے ہیں, ہمارے ساتھی سختی بناتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس وقت نہ پڑھو, ان لفظوں سے نہ پڑھو, اذان سے پہلے نہ پڑھو, یہ نہ کرو. کہتے ہیں نہیں بھائی رب نے مطلق فرمایا بھائی پڑھو, ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا. ہم اذان سے پہلے پڑھیں گے تو پھر بھی قرآن سے ثابت ہے, اذان کے بعد پڑھیں گے پھر بھی. اب اسی طرح ہم جنازے سے پہلے دعا مانگے, جنازے میں دعا مانگے, جنازے کے بعد دعا, جنازہ بھی دعا ہے تو جنازے کے بعد دعا مانگنی بھی دعا ہے. تو رب نے فرمایا اذا سالک عبادی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیں وہ رب قریب ہے, وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. اذا دعان, جب بھی وہ پکارے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اب رب نے یہ بھی مطلق کر کون سی دعا مانگے, جو مرضی مانگو, کس وقت, جس وقت مرضی مانگو, کتنی دفعہ مانگو, جس وقت جتنی دفعہ مرضی مانگو. اب یہ مطلق حکم ہے, ٹھیک ہے. اب رب رسول نے فرمایا محبت کرو, اچھا کو سبحان اللہ. او یار جشن میلاد کیا ہے, یہ محبت رسول ہے. رب نے فرمایا محبت کرو, محبت کرو. صحابہ نے بھی اپنے انداز سے, یا اللہ کس شکل میں, کوئی شکل کی پابندی, کس وقت محبت کرنی ہے کوئی پابندی نہیں, کوئی تعداد کوئی پابندی نہیں, صرف یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین. فرمایا حلال بھی ظاہر ہے, حرام بھی ظاہر ہے. حرام سے دور رہنا, شریعت کے ساتھ مت ٹکرانا, شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے جس طرح بھی رب رسول کی محبت کا اظہار کرو گے رب کے حکم پہ عمل ہو جائے گا. اب رب نے فرمایا تعظیم کرو, فرمایا وَتُعَكِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. محبوب کی تعظیم بھی کرو, توقیر بھی کرو. بولیے تعظیم بھی کرو, توقیر بھی کرو. مصطفیٰ کی تعظیم کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ رب العالمین خود اپنے محبوب کی تعظیم فرماتا ہے. یہ جو ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, علماء فرماتے ہیں یہاں محبوب کی تعظیم کا رب اظہار فرماتا ہے. یہ رب خود اپنے محبوب کی تعظیم کرتا ہے. اور رب کے رسول مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے, حضور کی تعظیم کر رہے تھے. زہری صاحب فرماتے ہیں کہندے نے سردارے دو عالم کی تعظیم کے کیا کہنے. سارے پڑھیں سردارے دو عالم کی, پڑھیے سردارے دو عالم تعظیم کے کیا کہیں. سارے پڑھو سردارے دو عالم,
یہ جشن میلاد کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے. پڑھیے سارے. سردار دو عالم تعظیم کے کیا، سردار دو عالم کی تعظیم کے کیا کہنے، مرسل بھی سبھی جن کی، مرسل بھی سبھی جن کی راہوں میں کھڑے دیکھے، مرسل بھی سبھی جن کی. سارے پڑھے. مرسل بھی جن کی راہوں میں. حضرات گرامی رب نے مطلق حکم دیا تعظیم کرو یا اللہ. کوئی شکل مقرر کوئی نہیں، کوئی وقت مقرر کوئی نہیں. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا. بھائی صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ رب نے فرمایا کرو، محبت کرو، تعظیم کا اظہار کرو. اب صحابہ نے کس کس انداز میں تعظیم کا اظہار کیا؟ رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں، صحابہ نے وضو کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیا. رسول اللہ لعاب گراتے ہیں، صحابہ اٹھا کے منہ پہ مل لیتے ہیں. رسول اللہ بال بنواتے ہیں، کٹواتے ہیں، صحابہ ہاتھوں میں لے کے محفوظ کر لیتے ہیں. رسول اللہ کا پسینہ ملتا ہے، صحابہ محفوظ کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو مصطفیٰ نے پچھنے لگوا کے خون جمع کر کے دیا. عبداللہ بن زبیر سے فرمایا چھپا دو. عبداللہ بن زبیر سمجھے یہ عام خون نہیں، یہ خون مصطفیٰ ہے. یہ اس محبوب کا خون ہے جس نے کہا ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے. اس محبوب کا خون ہے جو لعاب کھاری کنویں میں گرائیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. مولا علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں. ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے، ایڑی کو شفا مل جاتی ہے. یہ اس محبوب کا لعاب، یہ اس محبوب کا خون ہے جس کا پسینہ بھی خوشبو دیتا ہے. یہ اس محبوب کا خون ہے. ہم بیت الخلاء میں جائیں بدبو آتی ہے، مصطفیٰ جائیں خوشبو آتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے نیچے نہیں گرایا. آپ نے فرمایا مصطفیٰ نے چھپانے کا، پردے میں کرنے کا فرمایا تھا. پردہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی پردہ ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر پی گئے. واپس آئے. مصطفیٰ نے پوچھا عبداللہ بن زبیر وہ خون کہاں ہے؟ رسول اللہ. یا رسول اللہ میں پی گیا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا رب نے تجھے دوزخ سے محفوظ کر دیا، دوزخ سے محفوظ کر دیا. صحابہ نے پوچھا عبداللہ بن زبیر مصطفیٰ کا خون پیا تھا، ذائقہ کس طرح تھا، ذائقہ کیسا تھا اور مٹھاس کیسی تھی، وہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا شہد سے میٹھا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. اب صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم مصطفیٰ. کیا کر رہے ہیں؟ رب نے کہا تھا نا تعظیم کرو، کوئی شکل مقرر نہیں کی تھی. اب ہم پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں اس شکل میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں جو صحابہ نے شکلیں اختیار کی وہ کس قرآن کی آیت یا کس حدیث کے اندر تھیں؟ صحابہ کے پاس کون سی دلیل تھی یہ نیچے پانی وضو کو نہ گرے، یہ حضور کی تھوک مبارک نیچے نہ گرے، بال نیچے نہ گرے، خون نیچے نہ گرے؟ کون سی دلیل تھی؟ وہ دلیل بتاؤ بھائی کون سی تھی؟ تو عزروہ و توقروا، تو عزروہ و توقروا. تعظیم کرو، توقیر کرو، پابندی نہیں، جیسے دل کرے کرو. اب جس صحابی کے دل میں جو انداز ہے اس نے اس انداز سے تعظیم کی، رب کے حکم پہ عمل ہو گیا. ہم اس انداز سے کر رہے ہیں، عمل ہو گیا، ہم بھی تعظیم کر رہے ہیں. اور بتائیے جس وقت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی کام خلاف شرع ہم نے کیا ہو، کوئی ہم نے ڈھول ماریا ہوئے، کوئی بھنگڑے پائے ہوں، کوئی کوڑے نچائے نے، کوئی بندے کو کسرے کو، کوئی ایسا کام کوئی کیتا ہوئے، کوئی غلط کام دوست دسو اور بتائیے بھائی کوئی غلط خلاف شرع کو حرکت ہم نے کی ہے؟ اللہ کے گھر میں باوضو الحمدللہ بیٹھے ہیں اور باادب طریقے سے شریعت کے انداز اور حکم کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کے رب رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا ہم نے انداز اپنایا جشن میلاد کا. کس لیے؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے. آپ دیکھیے صحابہ کے دل میں کیا کیا خیال آتا ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، میں شرمگاہ کے قریب بھی نہیں کرتا. یہ کس کا انداز تھا؟ عثمان کا. کس لیے؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے. اب کہیں یہ لکھا تھا؟ کوئی نہیں لکھا تھا. یعنی خاص شکل خاص انداز کہیں لکھا، دلیل وہی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اب عثمان غنی ایسے کہہ رہے، آپ کو کہے بھئی
کہ عثمان غنی نے اس طرح کیا اور کسی صحابی نے نہیں کیا. کیا عثمان غنی زیادہ حضور کی تعظیم کو جانتے ہیں, ادب کو جانتے ہیں؟ ہم کہیں گے تو جاہل ہے, بیوقوف ہے. اس لیے کہ جب رب نے کسی خاص شکل کا پابند نہیں کیا تو عثمان غنی کے دل میں جو انداز آ انہوں نے اس انداز سے مصطفیٰ کی تعظیم کا اظہار کر دیا. اب ایک صحابی حضور کا پلان باندھتے ہیں سواری کی, وہ سیٹ وغیرہ بیٹھنے کی جگہ باندھتے ہیں, جنابت کی حالت میں ہے. جنابت حالانکہ یہ نجاست حکمی ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یعنی جنابت کی جنبی ہوتا ہے تو یہ حکمی ہے, وہ نجاست نہیں ہے جو زہری مطلب. لیکن اس کے باوجود صحابی نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جنابت کی حالت میں مصطفیٰ کی سیٹ کو ہاتھ لگاؤں. اب اس دن انہوں نے نہیں باندھا, کسی اور سے کہا تم باندھو, انہوں نے باندھ دیا. مصطفیٰ بیٹھے نا, حضور نے فرمایا آج لگتا ہے کسی اور نے باندھا ہے. یا رسول اللہ ہاں میں نے نہیں باندھا, اس لیے کہ میری حالت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے. آپ دیکھیں یہ انداز ہے صحابہ کا. اسی طرح کر کے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں جنابت کی حالت میں, ادھر سے مصطفیٰ آ رہے ہیں. ابو ہریرہ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو رستہ بدل دیا. تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے. ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت میں, میں نے اس حال میں آپ کے قریب آنا, آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا, آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا. بھئی اس طرح اللہ حاضر اتنے واقعات ہیں صحابہ نے کس انداز سے محبوب کی تعظیم کی. اب دیکھیں محبت کے انداز دیکھیں, بس آخری باتیں انداز دیکھیں, محبت کے انداز دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تمہیں زیادہ محبت ہے تم اس طرح کرتے ہو, بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اگر یہ بات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تمہیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے, تم نے مسجد کا مینار کیوں بنایا؟ بھائی تمہیں زیادہ محبت ہے, تم نے یہ ٹائر کیوں لگائی؟ بھئی تمہیں زیادہ محبت, تم نے علم دین سے تمہیں زیادہ محبت ہے, تم نے اتنے بڑے بڑے مدرسے بنا لیے, صحابہ نے تو نہیں بنائے. تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے نا کہ جس نے ایک نے نہیں کیا دوسرا. آپ دیکھیں انداز دیکھیں, حضرت عمر فاروق کا کیا انداز ہے, محبت رسول کا کیا انداز ہے. دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنے رستے میں موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے دفن کی جگہ عطا فرما. اپنے نبی کے شہر میں اپنے رستے میں موت بھی دے, محبوب کے شہر میں مجھے قبر کی جگہ بھی دے. اب یہ کیا تھا؟ فاروق اعظم کی محبت رسول تھی. بولیے محبت رسول تھی. اب ایک رسولہ کے عاشق ہے جن کا نام ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی محبت کا انداز دیکھیں, ان کی محبت کا کیا انداز ہے. جب مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے انہوں نے کہا بلال اب مدینے میں رہ نہیں سکتا, میری یہ محبت ہے. انہوں نے کہا میں نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ جن گلیوں میں مصطفیٰ نظر آتے تھے اب نظر نہیں آئیں گے, مسجد میں مصلی پہ نظر نہیں آئیں گے, ممبر پہ نظر نہیں آئیں گے. جب میں اذان دوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں دیکھوں گا پہلے تو مصطفیٰ سامنے نظر آ جاتے تھے, اب نظر نہیں آئیں گے. بلال سے برداشت نہیں ہوگا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا, محبت رسول میں مدینہ چھوڑا, شام میں ڈیرا لگا لیا. اب فاروق اعظم کیا کہتے ہیں, یا اللہ مجھے یہاں رکھ. اور بلال کی محبت کیا کہتی ہے کہ میں یہاں رہ سکتا. حضرت بلال حبشی کا روزہ کہاں ہے؟ شام کے اندر. وجہ کیا ہے؟ محبت رسول میں. بولیے بولیے, محبت رسول کے رنگ ہے نا بھائی, یہ رنگ ہے محبت رسول کے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کیسا دل ہے جس میں رسول اللہ کی محبت نہ, کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سارے پڑھیں, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر, بولیے سر ہے وہ سر, سب بولیے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. سارے پڑھیں, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان
گیا منکرو کلمہ پڑھانے کبھی ایسا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، سارے آنکھو یار پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ماں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یت پہ لاکھوں، یا الہی صدقائے آل رسول، یا الہی صدقائے ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل على سيدنا مولانا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مولا کریم کی آج کی بزم ذکر مصطفیٰ، بزم ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دوستوں نے، انتظامیہ نے، بانیان محفل نے انتظام کیا، قبول و منظور فرما۔ مولا اپنی جناب سے اپنی شان، رحمت، عظمت کے مطابق ثواب عطا فرما۔ ثواب کو تیرے محبوب کریم کی بارگاہ میں عاجزانہ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے تمام انبیاء مرسلین، آپ کے والدین، اولاد پاک، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، صحابیات، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص بانیان محفل اور انتظامیہ کے جتنے عزیز احباب فوت ہو گئے، ان کی روح تک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے خاندان کے جتنے حضرات فوت ہو گئے، ان کی روح تک۔ ڈاکٹر صاحب کے بھائی نے انتقال فرمایا، الہ العالمین ان کے لیے دعا ہے، ان کی روح تک کے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی بخشش فرما کے درجے بلند فرما۔ جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ عثمان صاحب کے بھائی کے لیے دعا کا کہا گیا، مولا شفا عطا فرما۔ دیگر جتنے لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ مولا جتنے مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما۔ جو بے اولاد ہیں محبوب کی میلاد کا صدقہ نیک اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اس ربیع الاول کے مہینے اور ذکر مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ کے صدقے میں مولا سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ سب کے نیک تمنا آرزویں پوری فرما۔ سب کے دکھ درد تکلیفیں دور فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو اسی عقیدے پہ، عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرما۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ کی غلامی میں رہنے کی اور آپ کے جو مولا کریم تعلیمات ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو آپ نے اہل سنت کا جو مسلک ہے اس کو آپ نے بیان فرمایا اور توضیحات، تشریحات فرمائی، مولا ان پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیشہ اعلی حضرت کی غلامی میں ہماری نسلوں کو رکھ،
الہٰ ہر طرح کی بد عقیدگی سے بچا، محبوب کی سچی محبت عطا فرما، غلامی نصیب فرما، صرف میلاد جشن میلاد نہیں مقصد میلاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، اسے نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کا اسے پیار عطا فرما، ذوق و شوق عطا فرما، اپنے چہروں پہ ہمیں اپنے محبوب کی پیاری سنت سجانے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جو ہمارے بزرگ ہو چکے ہیں، جن کی 40 50 60 سال عمر ہو گئی، ابھی تک انہیں سوچ نہیں آئی، مولا انہیں بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے چہروں کو سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو محبوب کی شریعت پہ عمل کی، اس کی تعظیم کی، ادب کی، اپنے گھروں میں اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور جو دین پیغام لے کے آئے، مولا اپنے گھروں میں اس کو جاری کرنے، نافذ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ہم حکومت کا انتظار کریں کہ حکومت ڈنڈے کے ساتھ ہم سے عمل کروائے، نہیں، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کی ایسی محبت عطا فرما، بغیر کسی کے کہنے کے ہم محبوب کی دین کو، شریعت کو اپنے پہ، اپنے گھر پہ، اپنے سارے نظام پہ نافذ کریں۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے اسی طرح تعظیم کا اظہار کرنے، جشن میلاد بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جنہوں نے انتظام کیا انہیں دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، جنہوں نے انتظام کیا ان کے مال جان رزق میں برکتیں عطا فرما، جو علماء، نعت خوان حضرات اور اسی طرح دوست تشریف لائے، محبت کے ساتھ تشریف لائے، مولا ان کی محبت کو آنا قبول فرما، انہیں مزید ان کی عزتوں میں اور ان کے جو ارادے ہیں نیک ان میں مزید برکتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔